الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الی غیر نہایہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معزز سامعین کرام، سننے والی میری ماں اور بہنوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ بار حضرت علامہ و مولانا نفیس القادری صاحب اور آپ کے خطیب و امام اور دیگر علماء کرام جن کا میں نام نہیں جانتا، سب مجھ سے بڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زمانے میں بہت آئے اے آنے والے۔ دیکھو میں اکیلے تقریر نہیں کروں گا، آپ لوگ کو ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ میں اس مزاج سے بنا کر کے آیا ہوں۔ حضرت نے بتایا تھا کہ یہ گاؤں کے لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت ادب سے سنتے ہیں، تو میرا ساتھ دے، تھوڑا سمرتھن دے تاکہ مجھے بولنے میں لطف آئے، مزہ آئے، آپ کو سننے میں مزہ آئے۔ زمانے میں بہت آئے اے آنے والے، آپ لوگ کہے تجھ سا نہ کوئی آیا، بولے تجھ سا نہ کوئی آیا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، بولے چمکانے والے۔ ہم اہل سنن کے عقیدہ ہے واللہ، نجدی وہابی جہنم کے کندہ ہے واللہ، جو تجھے مردہ کہے وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بولے آپ لوگ بھی بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اس سے پتہ چلا آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ حضرات بلا تاخیر آئیے اسی آقائے دو جہاں، سیاہ لامکا خاتم پیغمبرا، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، جن کی زلف معمبری واللیل اذا سجا، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جن کے بلانے سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کے قدموں میں آ جائے، جن کے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکڑی کو کہہ دے تو کنکڑی کلمہ پڑھے لگے، جن کو خدا نے کہیں بشیر و نذیر کہہ کے پکارا، جن کو خدا نے کہیں طٰہٰ و یاسین کہہ کے پکارا، جن کو خدا نے کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کے پکارا، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں بلا تاخیر درود پاک پڑھنے آوازیں بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبی قلوبنا وشفائی واشرفنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلاتم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میرا مجاز میں پہلے جگاتا ہوں، حضرت آپ لوگ بہت نعرہ لگائے لیکن ایک نعرہ میں اب لگاتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جب تک میں ہاتھ نیچے نہ کرنے کو کہوں تب تک کوئی نیچے ہاتھ نہیں کرے گا، سب لوگ اٹھا لے، نبی کے نام پہ اٹھا لے، عورتوں کو اجازت نہیں ہے، صرف مرد حضرات اٹھائیں گے، کیونکہ کم سے کم پڑوس میں دیکھ لینا، برادری کا پتہ چل جائے گا جو ہاتھ نہ اٹھایا۔ دیکھیے پیارے، آج میں نعرہ حیدری لگاتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے، علماء کرام بھی ہاتھ کو اٹھا دیں، اس پر نظر نہ گڑائے، یہ نکاح پڑھانے والی جماعت بیٹھی ہے۔ دیکھیے پیارے، میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، ہندوستان کا سنی مسلمان، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ، اولیاء کرام کی
बारगाह। हजरात आप लोग हाथ उठाए रखिए, उलमाए किराम अदब से रखते, अपने हाथ को नीचे गिरा ले। उलमाए किराम इन हाथों को देखे, ये हाथ हिंदुस्तानी का हाथ है, ये भारतीय का हाथ है। जब जब उठा है इनकलाब पैदा हुआ, गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अल्लामा हिदायत रसूल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। ये हाथ जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। मैं कहता हूँ जब इलेक्शन का जमाना आता है इसी हाथों को उठा करके पुश करते हो, तो किसी को प्रधानमंत्री देते हो, किसी को असेंबली देते हो। मैं कहता हूँ प्यारे, दुनियादार के नाम पर उठाओ तो असेंबली मिल जाए, प्रधानमंत्री मिल जाए, नबी के नाम पर उठाओ जन्नत की गली मिल जाए, जन्नत का देखिए प्यारे, अब आप लोग जाग चुके हैं, 2-4 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। हजरत अल्लामा मौलाना नफीसुल कादिर साहब से आपने अज़मत माँ सुनी, अज़मत वालिदैन आपने बहुत खूबसूरत बयान सुना। मैं हजरत की तकरीर निचोड़ के 3 जुमलों में लेके आता हूँ, माँ बाप की अज़मत मैं बताता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू पर आता हूँ। एक सहाबी रसूल आके मेरे नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं? मेरे नबी फरमाते हैं अपनी माँ की खिदमत कर। फिर दोबारा आते फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं? मेरे आका कहते हैं अपनी माँ की खिदमत कर। फिर दोबारा आते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं? मेरे आका कहते हैं अपनी माँ की खिदमत कर। जब चौथी मर्तबा आते मेरे नबी फरमाते हैं अपने बाप की खिदमत करो। तब फिर पूछ पड़ते हैं या रसूल अल्लाह आखिर मामला क्या है, इसमें बात क्या है, इसमें राज क्या है? आखिर 3 मर्तबा आपने माँ के ताल्लुक से कहा, 1 मर्तबा बाप के ताल्लुक से कहा या रसूल अल्लाह इसमें बात क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं ओ मेरे प्यारे सहाबी सुन ले, सारे सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते हैं सुन ले, तेरी माँ का तेरे ऊपर 3 ऐसा एहसान है जो सुबह क़यामत तक उस एहसान का बदला दे नहीं सकता। वो 3 एहसान क्या है, जरा तवज्जो दीजिए। पहला एहसान, माँ ने जो तुम पर एहसान किया, 9 महीना अपने शिकम में अपने पेट में बच्चे को रखती है, कितनी तकलीफ होती है आपको उसको अंदाजा नहीं है। अब बताओ प्यारे, बच्चे की मोहब्बत में हर चीज छोड़ देती है, बच्चे की मोहब्बत में हर चीज को परहेज करने लगती है। 9 महीना माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है। मेरे आका फरमाते हैं तेरी माँ का तुझ पर पहला एहसान है कि तेरी माँ ने तुझको अपने पिस्टम में अपने पेट में 9 महीना रखा, उसका एहसान का बदला नहीं दे सकता। दूसरा एहसान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। दूसरा एहसान सुने, मैं अपनी गुफ्तगू एकदम समेट रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। सुनिए प्यारे, दरअसल मामला क्या हुआ। फिर दूसरे सवालों का जवाब मेरे नबी फरमाते हैं तेरी माँ का दूसरा जो तेरे पर एहसान है वो क्या है? जब तू पैदा हो रहा था उस वक्त तेरी माँ को इतनी बड़ी तकलीफ हुई थी, ऐसी तकलीफ हुई थी जिसका तू अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरी माँ और बहने वो कितनी अजमत वाली है, कितने वखार वाली है। देखो प्यारे, मेरे आका ने माँ की अजमत और बहन की अजमत, बेटी की अजमत मेरे नबी के आने के बाद लोगों को पता चला है, वरना यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, सतिया स्थल उदयपुर की सरजमीन पर बना था। अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाता उसके शोहर को साथ उसको भी जला दिया जाता था, उसको भी दफन कर दिया जाता था। लेकिन मेरे आका के आने के बाद उन लोगों को अजमत मिल गई, उन लोगों को रिफत मिल गई। आज प्यारे मैं आपको बताऊं दूसरे सवालों का जवाब। मेरे नबी फरमाते हैं जब तू पैदा हो रहा था उस वक्त तेरी माँ को इतना बड़ा झटका लगा था, इतनी तकलीफ हुई थी। अगर वो तकलीफ किसी मर्द को दे दिया जाए वो मर्द उस तकलीफ से मर जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरी मोहब्बत में उस तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लेती। दूसरा सवाल का जवाब मेरे नबी ने दिया। तीसरा सवाल सुने,
اور اس کے بعد باپ کی عظمت بتاتا ہوں، اپنی بات کو اپنی گفتگو پر لاتا ہوں۔ اب سنیں، تیسری بات سن لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں کا تجھ پر 3 احسان ایسا ہے، وہ 3 احسان کیا ہے؟ سنے پیارے، ذرا دل کی تکتی پر نوٹ کر کے جانا، ورنہ اتنی رات میں بیٹھ کر کے یوں ہی چلے جانا، کچھ نصیحت مت لے کر جانا، تو یاد رکھنا پچھتاؤ گے کل کے دن۔ ہم نے رات بھر جاگا تو لیکن کچھ نصیحت حاصل نہیں کی، کچھ دل کی تکتی پر نوٹ کر کے نہیں لایا۔ ماں کی عظمت آخری بتاتا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں ارے سن لے پیارے، دراصل معاملہ یہ ہے تیری ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک پلاتی رہی۔ تیری ماں کا اتنا بڑا یہ احسان ہے جس کا تو بدلہ دے نہیں سکتا۔ تیسرا احسان ہے، اور جس کے ذریعے ہم دنیا میں آتے ہیں، جس کے ذریعے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ اب بتاؤ پیارے، باپ کی عظمت کیا ہوگی، باپ کی بلندی کیا ہوگی؟ اب باپ جنت کا جب دروازہ ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو پیارے باپ کو بھی راضی کر لے، ماں کو بھی راضی کر لے۔ وہ کتنا نادان ہے جو ماں کو گالی دیتا ہے، وہ کتنا پاگل ہے جو ماں کو بڑھیا کہتا ہے، وہ کتنا نادان ہے جو ماں کو گھر سے نکالتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو، بلکہ خدا کا فرمان ہے، خدا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، کبھی پلٹ کے جواب مت دو۔ لیکن پیارے وہ کتنے نادان ہیں، وہ کتنے نکمے ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور گالی نہیں دیتے ہیں بلکہ ماں باپ کو نکال دیتے ہیں۔ اب بتاؤ پیارے، جن کے صدقے میں، جن کے وسیلے سے، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، انہیں کو ہم نکال دیں گے تو بتاؤ پیارے ہمیں جنت ملے گی کہ جہنم؟ اس لیے میں کہتا ہوں ماں باپ کو راضی کر لو، خدا تم کو جنت عطا کر دے گا۔ اب سنیں پیارے، آخری بات، ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، بتائیے کیا آپ نے کبھی ایسی غلطی کی ہے لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، بہت بڑا مولانا بن گیا ہو؟ بتاؤ ایسی غلطی ہوئی ہے؟ زبان سے بولے۔ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، بہت بڑا شاعر بن گیا ہو۔ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، بہت بڑا انجینئر بن گیا ہو۔ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، ڈاکٹر بن گیا ہو۔ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، وکیل بن گیا ہو۔ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، بہت بڑا شاعر بن گیا ہو۔ کیونکہ آپ کہو گے مولانا صاحب عقل یہ کہتی ہے، ذہن یہ کہتی ہے پیدا ہونا پہلے ہے، رفعت بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، وقار بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، عظمت بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، بلندی بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، اس کی سرفرازی بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، مولانا بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، مقرر بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے ہے، وکیل بعد میں ہے۔ تھوڑا اور ذہن کو قریب کیجئے گا، اسٹیج پہلے ہے، علماء بعد میں ہے، مائک پہلے ہے، آواز بعد میں ہے، یہ مجمع پہلے ہے، اس میں مولانا بعد میں آئے ہیں۔ اور ذہن کو قریب کیجئے گا، یہ بلب پہلے ہے، روشنی بعد میں، میں پہلے کامران ہوں، مقرر بعد میں۔ ان کا نام نہیں جانتا حضرت کا، کیونکہ یہ پہلے حضرت نہیں تھے، پہلے ان کو نام سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن امام صاحب بعد میں ہے، خطیب صاحب بعد میں ہے، گاؤں کے امام بعد میں ہے۔ اور آگے چلو، علامہ نفیس القادری صاحب، نفیس پہلے ہے، نفیس القادری بعد میں ہے، علامہ بعد میں ہے۔ اور آگے چلو، اور آگے چلو، اختر رضا پہلے ہے، تاج الشریعہ بعد میں ہے، مصطفیٰ رضا پہلے ہے، حضور مفتی اعظم ہند بعد میں ہے۔ اور آگے چلو، مفسر اعظم ابراہیم رضا پہلے ہے، مفسر اعظم بعد میں۔ اور آگے چلو، امام احمد رضا پہلے ہے، اعلیٰ حضرت بعد میں۔ اور آگے چلو، معین الدین پہلے ہے، ہندوستان کے بادشاہ بعد میں، عبد القادر پہلے ہے، غوث اعظم بعد میں۔ اور آگے چلو، حسین پہلے ہے، شہید اعظم بعد میں ہے، اصغر پہلے ہے، شہادت بعد میں ہے، عباس پہلے ہے، علمبردار بعد میں ہے، مہر پہلے ہے، مراد بعد میں۔ اور آگے چلو، ابو بکر پہلے ہے، صدیق
صدیق بعد میں ہے، عمر پہلے ہے، فاروق بعد میں ہے، عثمان پہلے ہے، ذوالنورین بعد میں، اور آگے چلو اور آگے چلو، آدم پہلے ہے، صفی اللہ بعد میں ہے، نوح پہلے ہے، نجی اللہ بعد میں ہے، ابراہیم پہلے ہے، خلیل اللہ بعد میں ہے، عیسیٰ پہلے ہے، روح اللہ بعد میں، لیکن ہمارا رسول پہلے رسول اللہ ہے، آمنہ کا بیٹا بعد میں، عبداللہ کا در یتیم بعد میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اصلاح موضوع کانفرنس، نوجوانان لوکاپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جاگ چکے ہیں، سننے کے موڈ میں ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں، سنیں پیارے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاءاللہ چہرے سے پتہ چل گیا ڈاکٹر صاحب ہے، میں تو ان کو جانتا نہیں، چہرے سے نمایاں ہو گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اب سنیں پیارے، میں اپنی موضوع پر آتا ہوں۔ دیکھیے آج دیکھیے دنیا میں جتنی لڑائی، جتنے اختلافات ہے، وہ صرف مذہب کے نام پر ہے، صرف مذہب کے نام پر۔ آج میں تقریر ایسی کروں گا، کل نہیں، پرسوں نہیں، برسوں تک یاد رکھیں گے، ایسی تقریر کروں گا۔ سنیں، دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ، ہر نہد میں، ہر رخ میں صرف مذہب اسلام کو لے کر کے لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ میں ان سے ایک ہی چیز کہتا ہوں، یورپ میں ایک ولفر نام سوسائٹی، ایک کمپنی ہے، ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر 3 باتیں کی۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا دنیا میں جتنے اختلاف ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، سب مذہب کے نام پر ہے، تو کیوں نہ پوری دنیا کو ایک مذہب پر لایا جائے، پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، پوری دنیا کو ایک ہی نقش قدم پر چلایا جائے۔ اللہ اللہ پیارے، اتنا کہنا تھا، تب پھر ان لوگوں نے 3 دانشور کو بلایا۔ پہلا ایک مسلمان ہے، دوسرا دانشور ہے یہودی ہے، تیسرا دانشور ایک عیسائی ہے۔ 3 دانشور کو بلائے۔ اب میں حضرت آپ جو حکم دیے اسی پر آ رہا ہوں، میں اصلاح معاشرہ پر تقریر کرنا چاہتا ہوں، مجھے عنوان یہی دیا گیا ہے۔ اب سنیں پیارے، ان لوگوں نے 3 دانشور کو بلایا، ایک یہودی دانشور ہے، ایک عیسائی دانشور ہے، ایک مسلمان دانشور ہے۔ اب میں آرام آرام سے بولوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ سنیں، 3 دانشور کو بلایا، ان میں سے ان لوگوں نے 3 سوال کیا۔ وہ 3 سوال بڑے دلچسپ ہیں، اگر سنو گے تو آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، فخر سے آپ کا سر اونچا ہو جائے گا، کہیں گے ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ کتنی عظمت والا ہے، کتنے وقار والا ہے، کتنے بلندی والا ہے۔ سب سے پہلا، ایسے مذاہب تو بہت سارے ہیں، لیکن ان لوگوں نے 3 دانشور کو کیوں بلایا؟ کیونکہ ان تینوں مذاہب کا دعویٰ ہے ہمارا مذہب جو ہے آسمانی ہے، آفاقی ہے، ہمارا مذہب جو ہے آسمان سے آیا ہے، تو کیوں نہ ان تینوں سے بات کر لی جائے۔ تو ان لوگوں نے 3 دانشور سے جب سوال کیا تو کہا ایک بات بتاؤ، مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسلک ہو، جو کسی نبی سے وابستہ ہو، جس نبی کا کسی سے لگاؤ ہو۔ اگر من گھڑت باتیں ہو تو مذہب نہیں ہوتا، من گھڑت چیزیں ہو تو مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے وابستہ ہو، کسی نبی سے لگاؤ ہو۔ تو تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں کا مذہب کس نبی سے وابستہ ہے؟ تب تک کہ یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے منسوب ہے، اور عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ روح اللہ سے منسوب ہے، مسلمان نے کہا ہمارا مذہب محمد رسول اللہ سے منسوب ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے، کسی نہ کسی نبی سے لگاؤ ہے۔ اس کا مطلب پتہ چل گیا، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے لگاؤ ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہا سنو یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت کس نبی کا وقت ہے۔ اب پیارے دوسرا سوالوں کا جواب، تب پھر اس نے کہا، یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا وقت ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا وقت ہے۔ تب پھر پلٹ کے ان لوگوں نے کہا نہیں، بات ہوگی دلیل سے، اور دلیل کے طور پر تمہیں پیش کرنا ہوگا
कोई नबी के साथ खुदा एक मौजज़ा देता है और नबी के गुजर जाने के बाद अगर मौजज़ा गुजर गया तो समझो नबी का दौर गुजर गया। अगर मौजज़ा मौजूद है तो नबी का मौजज़ा अगर मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों खामोश हैं, लेकिन जब मुसलमान की बारी आई उतने हाथ में कुरान को लेके कहा, अरे कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने प्यारे, मदरसे की तामीर का काम आपने चंदा खूब दिया। खैर अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने दिया, मैं दुआ करता हूँ सबके कारोबार में अल्लाह ताला खूब बरकत अता करे। आमीन। जो नेक जायज तमन्नाओं से दिया गया अल्लाह ताला उन तमन्नाओं को पूरा करे। अब सुने, अजमत कुरान में बताता हूँ प्यारे, इन उलमाए किराम से मोहब्बत किया करे, इनको हकीर मत समझा करे। यही उलमाए किराम है, आपकी हर जगह रहनुमाई करते हैं। ये उलमा कहाँ कहाँ काम आते हैं, मरने से लेकर, पैदा होने से लेकर के मरने के बाद तक काम आते हैं। अभी तक देखो प्यारे, कुछ लोगों की ऐसी हालत होती है जिनकी शादी नहीं लगती है, इमाम साहब के पास आते हैं, कहते हैं हजरत बेटा मेरा तो जवान हो गया है लेकिन शादी नहीं लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहना था, मौलाना साहब कहते ठीक है बेटा जाओ, मैं तुमको ताबीज लिख के देता हूँ, खुदा ने फजलो करम किया शादी लग जाएगी। अब कुछ दिन बाद जब शादी लग गई उसके बाद फिर आए, कहने लगे हजरत मुबारक हो, लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, और नहीं होता चलो हमसे ढाबा पे खा लो। लेकिन मेरी शादी भी लग गई, अब शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। उसके बाद क्या होता है, शादी हो जाती है, 4 साल गुजर जाते हैं, फिर अब्बा आते लड़के के, कहने लगे हजरत आपने ताबीज दी थी, काम कर गया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा, 4 साल हो गया, कुछ औलाद नहीं हो रही। तब फिर मौलाना साहब ने कहा ठीक है बेटा ले ताबीज लिख के चले जा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ने फजलो करम किया तो लड़का भी हो जाएगा। जब लड़का हुआ तो वही दादी चिल्लाने लगी, है मेरा पोता आ गया, है मेरे वारिस आ गया। अब वही दादी लड़की हो जाती तो आंख लाल कर लेती और गुस्से से बहू को कहती तो किसको जन्म देती है, ये बूढ़ी माँ की हकीकत है। लेकिन प्यारे, लड़की हो या लड़का हो, खुशी दोनों में मनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ही लड़का होता है बाप आके मौली साहब से कहता हो मौलाना साहब, हो मेरे इमाम साहब, आपने जो ताबीज लिख के दी थी लड़का भी हो गया, माशाअल्लाह, नाम आप रखते, इतना कहना था। अब बताओ प्यारे, यहाँ तक तो हुआ, लेकिन प्यारे जब मर जाए तो काम कौन आता है? जनाजे में नमाज पढ़ाता है मौलाना, निकाह कौन पढ़ाता है? मौलाना पढ़ाता है। तुमको कब्र में ले जाने का तरीका कौन बताता है? मौलाना बताता है। हकीके का निकाह, हकीके की मसले को कौन समझाता है? मौलाना बताता है। कुर्बानी के मसले को कौन बताता है? मौलाना बताता है। दसवें में काम आए मौलाना, सालाना मौलाना, रोजाना मौलाना। इसलिए मैं कहता हूँ मौलाना से कभी चिड़ मत रखना, वरना याद रखना आज कैसा हराम खोर पैदा हो गया है, ऐसा नालायक पैदा हो गया है जो नबी के कुरान को, नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को बदलने की बातें कर रहा है। मैंने कहा ए वसीम कुत्ते हरामी, नालायक औलाद, अपने बाप के नाजायज औलाद सुन ले, कम से कम कुरान पर तबसरा करने से पहले दुनिया के माहौल को देख लेता, दुनिया के कानून को पढ़ लेता। हिंदुस्तान का कानून अमेरिका नहीं बदल सकता, अमेरिका का कानून जापान नहीं बदल सकता, जापान का कानून मुल्क हिंदुस्तान नहीं बदल सकता, मुल्क हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान नहीं बदल सकता, पाकिस्तान का कानून जर्मन नहीं बदल सकता। अबे जब ये दुनिया का बनाया हुआ कानून, जब इंसान का बनाया हुआ कानून इंसान नहीं बदल सकता, वो तो कलाम इलाही है, वो तो कलाम रब्बानी है, वो तो खुदा का कलाम है। अब मैं कहता हूँ दुनिया बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, इमारत बदल सकती है, दुनिया का रुख मोड़ा जा सकता है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है, लेकिन कलाम इलाही, कलाम रब्बानी कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, आप जाग रहे हैं, जागने की मूड में है। सुनिए, चलिए
मेरे को भोजपुरी गांव के देहात का भाषा बोलने नहीं आता। हजरत कहा तो सुनी है, सुनी हो, बताओ सुनी हो तू लोग, सुनी हो ना? चलो माशाअल्लाह, ये तो पता चली कि बहुत अच्छे सुनी हो। अब सुनो प्यारे, मैं अब कुरान की अजमत बताता हूँ। यही उलमाए किराम 26 आयतों को निकालने की बातें करते हैं, उन नालायक को पता नहीं है, उन कमीनों को पता नहीं है। इन उलमाए किराम ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ओ 26 आयतों को बदलने की बातें करने वाला सुन ले, 26 आयतें तो दूर की बात है, कुरान के एक ज़बर को, एक नुक्ते को तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलाम रब्बानी है, खुदा का कलाम है, खुदा के महबूब का कलाम। ज़बानियां हम सुनते हैं, लेकिन प्यारे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए प्यारे, उलमाए किराम ने आंखों में आंखें डालकर कहा था, ओ कुरान की बदलने की बातें करने वाला सुन ले, पहले हमारी एक शर्त मंजूर कर ले, दुनिया की जितनी किताबें हैं, जितनी लाइब्रेरी है, जितनी यूनिवर्सिटी है, जितने स्कूल है, जितने कॉलेज है, जितनी यूनिवर्सिटी है, जितने धर्म की किताबें हैं, सारी धर्म की किताबों को लो, चलो समंदर के हवाले कर देते हैं, और समंदर के हवाले करने के बाद अपनी अपनी किताबों को आवाज देते हैं और कहते हैं, यजुर्वेद तू आजा, सामवेद तू आजा, गीता तू आजा, रामायण तू आजा, वाल्मीकि तू आजा, हसनावेद तू आजा, तौरेत तू आजा, ज़बूर तू आजा, इंजील तू आजा। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, वो सारी किताबें समंदर में खामोश रहेगी, लेकिन प्यारे जब कुरान की बारी आएगी तो ये लाखों लाख हुफ़ाज़े किराम, ये करोड़ों करोड़ों उलमाए किराम और कह देंगे, और यही कह के कहेंगे, फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, जब तक रहेगा एक भी मुसलमान हिंद में कुरान को हिंद से निकाला न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो जज ने जो दूसरा सवाल रखा था वही बात कराता हूँ, क्योंकि अज़मत कुरान बताने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें हराम खोरों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। जिसने बदलने चाहा उसको खुदा ने खुद बदल दिया, जिसने कुरान को बदलना चाहा, क्योंकि खुदा हिफाजत की जिम्मेदारी हर किताबों को नहीं लिया है, कुरान की हिफाजत की जिम्मे अपने खुदा ने खुद लिया, इसलिए जिसने बदलना चाहा खुदा ने उसको बदल दिया। अब उसने तीसरा सवाल किया जज ने, वो तीसरा सवाल क्या है, यहीं पर सारी तकरीरों का निचोड़ है मेरा। अब सुने, तीसरा सवाल जज ने रखा, कहा सुनो, ये तुम लोग चाहते हो तुम्हारा मजहब पूरी दुनिया में फैले फैले फैले। उन लोगों ने कहा हाँ, यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम फैले, हर शख्स यही चाहता है हमारा मजहब फैले फैले। तो तीसरा सवाल करता है, जज ने कहा सुनो, क्या तुम में से किसी के नबी का दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूँ? अगर दावा है तो फैलाओ, अगर दावा ही नहीं है तो तुम्हें क्या हक पहुँचता है, तुम्हारा क्या हक बनता है, अपने मजहब को फैलाओ। तो किसी के नबी का दावा नहीं है, लेकिन जब मुसलमान की बारी आई तो अपनी तकदीर पर नाज करो मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। वो दोनों खामोश हो गए। अब तक तो सारी धर्म छूटा था, अब ये जो हमारा मुकाबला यहूदियत चले थे, ईसाईयत चले थे, यहाँ आके वो भी दम तोड़ दिए। मुसलमान ने हाथ में कुरान लेके कहा, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी आलम के लिए रहमत बना कर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, एक आलम के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर बोले भेजा उसने। क्योंकि फारान की चोटी पर जब आमना के लाल ने खुतबा दिया था तो किसी कबीले वाले को सिर्फ मुखातिब नहीं किया था, सिर्फ मक्के के लोगों को मुखातिब नहीं किया था, सिर्फ अरब के लोगों को मुखातिब नहीं किया था, सिर्फ कुरैशी के लोगों को मुखातिब नहीं किया था। हालांकि सामने सिर्फ अरब के लोग हैं, सामने सिर्फ हिजाज के लोग हैं, सामने सिर्फ मक्के के लोग हैं, सामने सिर्फ बिरादरी के लोग हैं, लेकिन मेरे आका कहते हैं या अय्युहन्नास, जो भी इंसान है, जो भी दुनिया में इंसान है वो भी आने वाला है। इस सदी में है, किसी और सदी में आएगा, इस जमाने में किसी और जमाने में आएगा, इस खित्ते में है किसी और खित्ते में है। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीला, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया। सुभान अल्लाह।
اب بتاؤ پیارے، یہ حق صرف ہم لوگوں کو ہے اپنے مذہب کو پھیلائے، کسی اور کو حق نہیں ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر آتا ہو، خدا فرماتا ہے وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بندے بنے رہو، اور ہم نے تم کو جو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو۔ پیارے اب بتاؤ پیارے، میں کچھ نعمتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ پیر کس کی نعمت ہے؟ وہاں سے لے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ سنسار کا رچیتا، وہ کائنات وجود ملانے والا، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا، جب یہ کائنات کو بنا رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے چاہا زمین بنا ڈالا، اس نے چاہا آسمان بنا ڈالا، اس نے چاہا بہتی ندیاں بنا ڈالا، اس نے چاہا پہاڑ بنا ڈالا، اس نے چاہا دریاؤں کی روانی بنا ڈالا، اس نے چاہا یہ جنگل بنا ڈالا، اس نے چاہا جنگل اور پیڑ میں پتا بنا ڈالا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ارے بنانے والا خدا جب یہ کائنات کو بنا رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ارے بنانے والا خدا جب بنا رہا تھا، ارے جنگل پیڑ اور پیڑ میں پتا، اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ تھوڑی ہوا چلتی ہلتے رہتے۔ ارے بنانے والا خدا جب بنا رہا تھا، ارے گلی کا ہمارا کتا ہم لوگوں میں سے کسی کو گلی کا کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھ کے بھوکتے رہتے۔ لیکن اس کا احسان کتنا عظیم، وہ ہے کتنا بڑا رحمان الرحیم۔ ہم کو بنایا تو کسی پیڑ کا پتا نہ بنایا، کسی گلی کا آوارہ کتا نہ بنایا، بلکہ خدا نے ہم کو بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنایا، اور آگے اپنی رب کی رحیمی و کریمی دیکھیے، اشرف المخلوقات بنایا تو پیارے اشرف المخلوقات میں بہت سے لوگ ہیں، سکھ ہے، سائی ہے، عیسائی ہے، یہودو ہے، نصارہ ہے، کرسچن ہے، یہ سب لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن رب کا اور بڑا فضل و کرم سنے پیارے، خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تو کسی اور دھرم میں نہیں بلکہ مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور آگے اپنی رب کی رحیمی و کریمی دیکھیے، مسلمان بنایا تو پیارے مسلمان وہ بھی تھے حضرت آدم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت شیش کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت یحییٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت ہارون کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ لیکن رب کا اور بڑا فضل و کرم سنو پیارے، خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا تو مسلمان بھی کسی اور پیغمبر کے زمانے میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا، اپنے نبی کے زمانے میں بنایا۔ اور آگے اپنے رب کی رحیمی و کریمی دیکھیے، وہ بھی اپنے حبیب کے زمانے میں بنایا تو پیارے خدا کے حبیب کے زمانے میں کچھ لوگ وہ بھی ہے جو نبی کو شاعر کہتے ہیں، نبی کو مجنوں کہتے ہیں، نبی کو پاگل کہتے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن رب کا اور بڑا فضل و کرم سنو پیارے، خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ بھی مسلمان بنایا، نبی کے زمانے میں بنایا تو نبی کا غدار نہیں بلکہ نبی کا وفادار بنایا، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا۔ اور آگے اپنے رب کی رحیمی و کریمی دیکھیے، یہ بتائیے یہ پیر کس کی نعمت ہے؟ بولیے آپ لوگ، پیر کس کی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبان دیا ہے، منڈی مت ہلائیے، دو چھٹا کی زبان ہلائیے۔ یہ پیر کس کی نعمت ہے؟ بولیں، اتنے الخاموش من چپ چاپ بولے، رب کس کی نعمت ہے یہ پیر؟
رب کی نعمت ہے. ہاتھ کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. پیر کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. آنکھ کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. زبان کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. کان کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. دل کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. اب میں یہی کچھ نعمتیں گنا کر اگر خاموش ہو جاؤں، آپ لوگوں میں ایسے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے حضرت آپ نے اتنی نعمتیں گنا دی، بقیہ نعمت ہم گن لیں گے. ہم نے کہا سنو، صرف 2 نعمت گن کے بتا دو. وہ 2 نعمت ہے کیا بتاؤں؟ سنو گے؟ وہ 2 نعمت گن کے بتا دو، ساری نعمت چھوڑ دو، صرف ہم کو 2 نعمت گن کے بتا دو. پہلا رب کا احسان، سانس اندر جاتی ہے، رب کا احسان سانس اندر جا کے واپس آتی ہے، یہی 2 نعمت گن کے بتا دو. تو آپ لوگوں میں سے پھر ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے حضرت 1000 دانہ کی تسبیح لے کر بیٹھیں گے، اپنے ایک ایک سانس کو گن لیں گے. ہم نے کہا سنو، جب تک جاگتے رہو گے تب تک رب کی نعمتوں کو گن لو گے، لیکن سو جاؤ گے ڈیوٹی کس کو دے کر جاؤ گے؟ میری سانسوں کو گنتے رہنا، میری سانسوں کو اکاؤنٹ کرتے رہنا. اب پتا کیا چلا، ہم جب رب کی 2 ہی نعمت نہیں گن سکتے، رب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے بندوں، ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو. ہماری کم بسی اور بے بسی یہ ہے ہم رب کی 2 ہی نعمت گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. آؤ اسلام سے پوچھ لیتے ہیں، اے اسلام تو ہی بتا دے، اے اسلام تو ہی ہماری رہنمائی فرما دے. اسلام کہتا ہے ارے تجھے معلوم نہیں ہے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، پیر کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے، کسی لنگڑے سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ پکڑتا ہوا ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے تو کسی لولے سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ بولتی ہوئی زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کسی گونگے سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ سنتا ہوا کان کتنی بڑی نعمت ہے تو کسی بہرے سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی بڑی نعمت ہے تو کسی پاگل سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اسلام کہتا ہے، اسلام جواب دے گا، اسلام کہتا ہے رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی، احسان نہ جتایا، لیکن جب اپنے رسول کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ خدا نے مومنوں پر احسان کیا. خدا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا. سبحان اللہ. جو اپنے رسول کو بھیجا تو احسان جتا کے بھیجا. اب پیارے اسلام کہتا ہے پتہ چلا جو چیز جانے نعمت ہے، جو چیز احسان جتا کے دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی جانے نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے، وہی ساری نعمتوں کی نعمت ہے. اب پیارے رب کی نعمتوں کو ہم گن گن کر شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو اصل نعمت ہے، جو جانے نعمت ہے، جو عظیم نعمت ہے، اگر ان کی تعریف کرو رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا. ان کی تعظیم کرو رب کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اب اس اصل نعمت کو ماننے والوں نے مانا کیسے؟ ابھی میں تقریباً آپ کو 35 زبانوں میں نعت سناؤں گا، 1-2 زبان نہیں، بہت آپ نے نعتیں سنی، 35 زبانوں میں نعت سناؤں گا. بس بیٹھے رہیے، 2-4 منٹ انتظار کیجیے، میں وہیں پر آ رہا ہوں. سنیں اس اصل نعمت کو ماننے والوں نے مانا کیسے؟ جنگ بدر کا میدان ہے، جنگ بدر میں کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف چچا کھڑا ہے، دوسری طرف بھتیجا کھڑا ہے، ایک طرف ماموں کھڑا ہے، دوسری طرف بھانجا کھڑا ہے، ایک طرف دادا کھڑا ہے، دوسری طرف پوتا کھڑا ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی کھڑا ہے. وہ 3 سے 13 نفوس قدسیہ وہ تلوار کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے رشتہ محبت کو جوڑے رکھنے کے
لیے یا رسول اللہ آج آپ کی محبت میں باپ کی گردن کاٹ کے بڑے کاٹ دوں گا، چچا کی گردن کاٹ کے بڑے کاٹ دوں گا، بھائی کی گردن کاٹ کے بڑے کاٹ دوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ سے رشتے محبت کو کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ آپ اصل نعمت ہیں، آپ جانے نعمت ہیں۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا نہ ہو قلم تیرے۔ یہ جہاں چیز کیا آپ لوگ بولے لوہو قلم تیرے، لوہو قلم تیرے ہیں۔ جو چلے گئے بہت پچھتا رہے ہیں بیچارے، جون جا کٹیو سوئی کے خوب اچھے سے نرم گرم بستر پائی کے بہت پچھتات ہوئی، کاہے ہم چلے آئے ہے نا، یہ بتیا ہے نا۔ اب سنیں اس اصل نعمت کی تعریف کرنے والا ایک عربی زبان کا شاعر ہوتا ہے، صرف زبانوں کو گنیے، عربی زبان کا شاعر کہتا ہے کس انداز میں کرتا ہے، اس اصل نعمت کی کیونکہ تعریف کرو ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اب میں اس اصل نعمت کی تعریف کرتا ہوں، دھکے نہیں لگاؤں گا، اب آپ لوگ کی مرضی، آپ لوگ بولیں یا نہ بولیں، اب میں بولتا چلا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم بہت ہو چکا ہے۔ اب سنیں پیارے، اب اس اصل نعمت کی تعریف کرنے والے تعریف اس انداز میں کہتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے حضرت محمد شرف الدین کہتے ہیں، شرف الدین بصری کہتے ہیں محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من احوالی مقتحمی۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے شیخ شادی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے ایک شاعر آگے بڑھ کے اس انداز میں شاعری کرتا ہے اور کیسے کہتا ہے، انہی کے والد گرامی شیخ شادی شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن صنعه كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو ایک قصہ مختصر اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے ایک پنجابی شاعر کہتا ہے مکھ چند بدر سا شانی ہے، ماتھی آنکھ لکھ نورانی ہے، کلی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکا ہے مد بھریا ما اجمل کا ما احسن لکا اللہ اللہ۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال نے جب قلم اٹھایا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہے۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں قوت عشق کو ہر پس سے بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے آگے بڑھ کے کہتے ہیں نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقہ وہی طہا وہی یاسی۔ آگے ایک شاعر کہتا ہے اور وہ شاعر کیسا کہتا ہے، اردو کی زبان کا بولنے والا ایک شاعر کہتا ہے کس انداز میں کہتا ہے آیا زمین پہ تو قرآن لایا، دنیا پہ رحمت بن کر چھایا، دنیا کو تو نے دین سکھایا، رنگ و زبان کا فرق مٹایا۔ سندھی زبان کا بولنے والا کس انداز میں نبی کی تعریف کہتا ہے اور کہتا کیا ہے تو کہ خدا محبوب بڑھایو سارے جہاں دے تو ہی جو سایو، بندے کا تو خالق سا ملایو، نور سا تو عالم چمکایو اللہ اللہ۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے ایک بلوچی کہتا ہے تا بزہارو تا سہارا یہ، تا جزانو تا موجزہ یہ، تا مومنانو مشکل کشا یہ، تا مسلمانو حاجت روا یہ اللہ اللہ۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک بلتی زبان کا بولنے والا کہتا ہے تو کنامی چون سا نیالو دل سے شکر دینا سلامی تو اس پہ خدا لو اللہ اللہ۔ اسی اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے ایک عربی زبان کا شاعر کہتا ہے انتا سمیع شمیع الانبیاء انتا حبیب اللہ انتا نور اللہ انتا حبیب اللہ انتا نور اللہ۔ اس اصل نعمت کی تعریف کرتے ہوئے ایک ہندی زبان کا بولنے والا کہتا ہے کیسے انداز میں کرتا ہے تعریف، کیسے کہتا ہے کس انداز میں کرتا ہے، کہتا ہے
दुख के सागर में तू ही केवल हो, मोरी नैया लगा दे तू ही पार, कोई सुनता नहीं मेरी बिकता, तू ही है मौला, तू ही है अवतार। उस असले नेमत की तारीफ करते हुए एक गुजराती कहता है, तमी नारे अजमत बताड़ी, तमी ममता नी अजमत बताड़ी, तमी औरत नी हुर्मत बताड़ी, तमी अल्लाह दी कुर्बत सिखाड़ी। अल्लाह अल्लाह उस असले नेमत की तारीफ करते हुए एक बंगाली कहता है, हमार नबी जी शाह मदीना पार करे ना हमार सफीना, चंपा और चमेली खुशबू भालो लागे ना, भालो लागे हमें नबी चीर पसीना। उसी असले नेमत की तारीफ करते हुए एक नेपाली कहता है, कैसे कहता है और किस अंदाज में कहता है, हमर नबी जी मदीना बुलाएं छे हमर नबी जी, जलवा दिखाएं छे हमर नबी जी, पूजहल मुट्ठी में डोना हर लायो कलमा पढ़ाएं छो हमरो नबी जी। अल्लाह अल्लाह उसी असले नेमत की तारीफ करते हुए एक बिहारी कहता है, किस अंदाज में कहता है, आइले सरकार मक्का शहरिया में, चांद निकलल तैबा नगरिया में, नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा चांद चमकेला जैसे बदरिया में। अल्लाह अल्लाह उसी असले नेमत की तारीफ करते हुए आगे एक शायर कहता है, किस अंदाज में कहता है, वो झारखंड का रहने वाला था, उसने तारीफ किया और कहने लगा, और किस अंदाज में कहने लगा, बगिया में बोले कोयल आए मल्हार हो, मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो, बड़वे समैया रहल धीमे सवार हो, मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो। हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, वो भी सुन ले, एक औरत जात की एक औरत थी, उसने कहा तुम लोग तारीफ कर सकते हो तो मैं भी तो नबी को मानती हूँ। सही औरत ने कहा, अरे किस अंदाज में कहती है, सखियों चला चल के देखी तैबा नगरी, उनके रोजे पे जाके आपन दुखड़ा सुना के भर के लैबे वहां से आपन गगरी। अल्लाह अल्लाह यूपी की जुबान का मैं जानता नहीं, लेकिन वो तो उर्दू जुबान जानता हो। यूपी की जुबान का शायर कहता है, हर चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, तनी नूरानी दिखाई दिया जाए, बिन आका जिया घबराए, दिया दिया याद नहीं आए, अपने कदमों में हम सुलाई लिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, जिया तड़पे पिछले के अंदर रास्ता नहीं है, भरा है समंदर, कैसे आऊं मैं आका बताई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। अब मैं इमाम की बारगाह में पहुंच गया, अरे मेरे इमाम आप कितनी ज़बानों में नबी की तारीफ करते हैं, तो आला हजरत ने एक ज़बान में नहीं बल्कि चार चार ज़बानों में तारीफ करते हैं। और कैसे कहते हैं, इस अंदाज में कहते हैं, लमियाती नज़ीरों कभी नजरिन इसलिए न तो शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना, अलबहर वल्ला वल मौजो पला मन बेकस तूफा होश लगा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, और रूह फिदा का वजीद हर का यक शोला दिगर बरजना शिका, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना। अल्लाह अल्लाह आगे कलम उठाते आला हजरत कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो अस्ब है तनाही से है बड़ी, ठहरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो अस्ब है तनाही से है बड़ी, ठहरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंद खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अल्लाह आला आगे कलम उठा के कहते हैं, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, का खबर कितने तारे खिले चुन गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, अरे जो आए रसूलों कितने छुट गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और बोलो प्यारे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कमजदों को रजा मुद्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बहुत अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद अज़मत इमाम हुसैन, जिंदाबाद अज़मत रसूल पाक, जिंदाबाद
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی زبانیں سنیں. اعلیٰ حضرت کی نقل مارتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے سراپا اجالا. بولے اب اکیلے نہ بولی ہو بھگ ہے سراپا اجالا. بولے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جام کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے دے گا پیالہ ہمارا نبی, فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جن کی نسبت سے پار ہو جائیں گے ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی, آمنہ کا دلالہ ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی, یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ارے کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, آپ لوگ بولے ہے قیامت تلک, کوئی نبی نہیں قیامت تلک ہمارا نبی. اور آگے سنیں, دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. ابو بکر عمر عثمان و علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی, جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. پتھرو جھٹ سے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ, بولے جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. اب میں یہی ٹھہر کے کہتا ہوں, در بدر کی ٹھوکریں ناب کھائیے, ان کے دربار میں شوق سے جائیے, بھیک لیتے مدینے چلے آئیے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نبی کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتے. یہ جتنی چیزیں پا رہے ہیں نبی کا صدقہ پا رہے ہیں, ورنہ کسی مائی کلال میں اتنی ہمت نہیں ہے جو نبی کو ٹال کے اپنے سے دینے لگے. جو آج ہم بیٹھے ہیں نبی نے آپ کو پسند کیا, یہاں اس لیے بیٹھایا ہے, ورنہ آتے وہی مجلس میں جس کو سرکار بلاتے ہیں جی, ورنہ کوئی اور نہیں آتا. میرے نبی فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی میرا نام تک نہیں لیتا. آج جو نبی کا نام لے رہے ہیں پیارے, یہ نبی کی مرضی ہے. نبی کی جب مرضی ہے تو کیوں نہ نبی کو راضی کر لیں. آپ سنیں, میں نبی نبی کرتا ہوں, سب لوگوں کی تعریفیں سنیں, میں اپنے انداز میں تعریف کرتا ہوں. علماء کرام تھوڑا سمرتن دیں گے, علماء کرام تھوڑا ساتھ دیں گے. آپ لوگ اب بولتے رہیے گا, اب میں پھر سے چپوں گا نہیں, اب میں بولتے رہوں گا. اب سنیں پیارے, کون نبی آجا سنی دیکھ ذرا, اور صرف فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری, صرف ہوا میں نبی نبی. کون نبی الف سے وہ انسان نبی, باس قابل برحان نبی, آسد تطہیر کی جان نبی, ساس ثقلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, جیم سے پاک جاباز نبی, نبی تقدیر نبی, حاص حق تصویر نبی, خاص ختم رسول نبی, خالق کا شہکار نبی, بائک اور حسن و جمال نبی, داس دل کی پاس نبی, ساس دہنی آس نبی, راس رہبر حال نبی, ذات ہے زاہد نبی, سین سے ہے ساکی نبی, شین سے ہے شافی نبی, سواس صدا کی ذکر نبی, زواس نامی فکر نبی, تاس طرفین منور نبی, ساس ظہور نبی, عین سے الحق نبی, غین سے مغنب نبی, باس ہے رب نبی, میرا قاس سے کعبہ نبی نبی, قاف سے قبلہ نبی نبی, لام سے پوچھو کیا ہے نبی, لام کی بات نبی, ام سے محمد نام نبی, نون سے نور قرآن نبی, واو سے چہرے و دعائے نبی, یا سید اللہ صحاب نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, ہم سنی کی پہچان نبی. کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی, کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, سیبلین نبی کے قدموں میں, صدیق نبی کے قدموں میں, فاروق نبی کے قدموں میں, عثمان نبی کے قدموں میں, حیدر بھی نبی کے قدموں میں, عزر بھی نبی کے قدموں میں, طلحہ بھی نبی کے قدموں میں, حمزہ بھی نبی کے قدموں میں, عربی بھی نبی کے قدموں میں, عجمی بھی نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, تنویر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں. کون نبی گلیوں کی چٹک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, ہیرے کی للک میں نبی نبی, چڑیوں کی چہک میں نبی نبی, حمید نبی, حماد نبی, خورشید نبی, مہتاب نبی, تاروں میں نبی, ساروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, ہم سنی کے ناروں. کوئی نعرہ لگا کے بتا سکتا ہے کس طرح سنی کے ناروں میں نبی؟ کوئی نعرہ لگانے والا ہے بھائی؟ کوئی نعرہ لگا کے بتا سکتا ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ہم سنی کے نعرہ لگا کے بتا دیں کہ ہم سنی کے نعروں میں
نبی نبی کون نبی؟ حضرت آدم بولے نبی نبی، حضرت یحییٰ بولے نبی نبی، حضرت زکریا بولے نبی نبی، حضرت شیس بولے نبی نبی، حضرت شعیب بولے نبی نبی، حضرت یونس بولے نبی نبی، حضرت یوسف بولے نبی نبی، حضرت صالح بولے نبی نبی، حضرت ہارون بولے نبی نبی، تمام انبیاء پکارے نبی نبی، کون نبی؟ وہ میرے غوث کے لب پر نبی نبی، خواجہ بولے نبی نبی، مخدوم کے لب پر نبی نبی، صابر کے لب پر نبی نبی، داتا کے لب پر نبی نبی، ہر مفتی بولے نبی نبی، ہر حافظ بولے نبی نبی، ہر قاری بولے نبی نبی، ہر سنی بولے نبی نبی، ہر عاشق بولے نبی نبی، کون نبی؟ زہرا کے بابا نبی نبی، حسین کے نانا نبی نبی، صدیق کے آقا نبی نبی، فاروق کے آقا نبی نبی، عثمان کے آقا نبی نبی، حیدر کے آقا نبی نبی، بوذر کے آقا نبی نبی، طلحہ کے آقا نبی نبی، حمزہ کے آقا نبی نبی، ہر کعبے کا کعبہ نبی نبی، قبلے کا قبلہ نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، کعبے کا تیور نبی نبی، بھٹکوں کا سہارا نبی نبی، ڈوبوں کا کنارہ نبی نبی، یتیموں کا ماوا نبی نبی، یتیموں کا ملجا نبی نبی، یاد رکھ لو تم دین کے باہر جو کر لو دین کے اندر نبی نبی، دین کے باہر نبی، آواز نہیں آ رہی ہے بولو تم دین کے باہر، آواز تو آنے تھے مائک آپ کی طرف کر دو کیا؟ تو دین کے باہر نبی نبی، اس کا مطلب شاعر کے کہنے کا مطلب ہے دین کے اندر اگر رہنا ہے تو نبی 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 کہنا ہے، دین کے باہر، دین کے باہر بولے زور سے بولے آپ تک آواز میرے کان تک آ جائے، بولے تو دین کے باہر، تو دین کے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی، زور سے بولے۔ اب میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں تو قبر سے پہلے جو کر لے، قبر کا تیسرا سوال ذہن میں رکھے، ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں دنیا میں رہ کے کیا کہتا تھا؟ کچھ حرام خور ایسے پیدا ہو جائے جو ایک دم کٹر ہو، جو نبی نبی کرتا ہی نہ ہو، وہ پار ہونا چاہے۔ لیکن تیسرا سوال جو سوال ہے قبر میں، ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ شاعر آگے کہتا ہے تو قبر سے پہلے جو کر لے، اے قبر کے اندر، اے قبر کے اندر، شعر پڑھتا ہوں پھر وہاں پر آتا ہوں، نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند، اے نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں، نبی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، آج ہم مریض ہیں تجھ کو دوا پسند نہیں، وقفے درود و سلام کر دیا ہم نے، ان کے مزدوں میں نام کر دیا ہم نے، دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے۔ حضرات میرا وقت بہت ہو چکا، اب تھوڑی دیر کی فرمائش آئی ہے، میں دو چار باتیں اور کر لیتا ہوں۔ سنیں پیارے، اب سب لوگ ایک بار اور نعرہ اس طرح لگا لے جو نبی کے نام پر جان دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا دو چار باتیں کر لوں، پھر پتہ نہ کب پھر ملاقات ہو، بات ہی بات میں شریعت کی بات ہو۔ آخری بات کرتا ہوں، آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ حضرت آپ نے ثابت کر دیا کہ بہت محنت کرتے ہیں، یہ حضرت کی کاوش محنت ہے، آپ حضرت کا ساتھ دیجئے گا۔ میں آپ سے اتنی گزارش